السلام علیکم، میرا نام محمد اشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاکستان۔ آج ہم نے کافی دیر بعد شو کا آغاز کیا، کچھ مصروفیات تھی تو آج ہم نے کہا چلیں ان مصروفیات کو ختم کر کے اپنا جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا جائے دوبارہ سے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شاہد محمود صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے ٹاپک کو بھی بتاتے ہیں کیا ہے اور جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی دیر بڑے بعد دنوں گفتگو۔ بعد یاد کروایا آپ نے، ہاں جی، یاد بس کیا کچھ ہے۔ مصروفیت ہوئی تھی، یونیورسٹی کے پروجیکٹ وغیرہ تھے اسائنمنٹ کے، تو اس طرح سے ان کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو جس طرح سے پروگرام نہ ہم شروع کر سکے تو یہ کہ اب انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو اس کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برقرار بھی رکھیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ رانا صاحب آج کل میاں صاحب کی بڑی آمدی خبریں تھیں اور میاں صاحب کے اوپر کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں آئیں گے جی، لیکن میاں صاحب آئے ہیں اور لگ پتہ گیا، جلسہ بھی ہو گیا، اور جلسہ بھی ایسا ہوا کہ ساری دنیا کو پتہ لگا کہ میاں صاحب نے جلسہ کیا ہے۔ تو اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو جلسے کے اندر بیان کی ہیں چیزیں، تو اس حوالے سے آگے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہوگا جو وہ آگے لے کے چلیں گے، جس سے کیونکہ انہوں نے عرض کیا اپنے جلسے کے اندر بھی کہ ہم ڈبل نہیں 4 سپیڈ ٹائم کے ساتھ جو ہے اب ترقی کا سفر آغاز دوبارہ کریں گے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بتائیے گا، ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کا جو جلسہ تھا وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا ابھی، جی لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے دیکھی، جو آبزرو کی، ہاں جی میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری سوشلائزیشن جو ہے ہاں جی وہ کس طرح ہونی چاہیے اور کیا ہمیں سیکھنا چاہیے اس حوالے سے، جی تو میں نے یہ آبزرو کیا، دیکھا ہے سارا کہ یہ جتنا بھی کراؤڈ آیا تھا یا جو بھی لوگ پتہ نہیں پورے پاکستان سے آئے تھے، ہاں جی تو ایک ڈسپلن کراؤڈ تھا، جی جی اور اس میں کوئی بھی سمجھ لیں کہ چھوٹی سی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں جی ایسے ہی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، وہی بات میری سوشلائزیشن والی کہ لیڈر کا ہی کام ہے اپنے عوام کی پراپر تربیت کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، ان کو چیزیں سکھانی، اپنی کون سی ہے برائی، کون سی ہے اچھائی، کون سی ہے۔ ہاں جی ٹھیک، اگر ہم یہ اس وقت لوگوں کی بے توقیری کرتے رہیں، لوگوں کو گالم گلوچ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ کوئی کام کی بات بھی نہ کریں، اگر دلیل کے بغیر بات کریں تو اس کو پھر لڑائی جھگڑے کی میں کنورٹ کر دیں۔ یہ کسی بھی معاشرے میں ایک لیڈر کی تربیت جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ نہیں مناسب سمجھتا میں۔ جی جی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں نا سارے، ہاں جی ہمیں حدیث بھی ہے اور اخلاق کے بارے میں بھی درس دیا گیا ہے، جی جی ہم بے اخلاقی کی بات کریں گے ہاں جی تو پھر کیا رسپیکٹ ہوگی ہماری؟ ہاں جی بالکل، وہی میاں صاحب نے اپنے جلسے میں یہی چیزوں کا ذکر کیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہاں ہوں۔ جی اب دیکھیں ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عمل سے ہی، وہ جس طرح کا نا عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، ہاں جنت جی بھی، جہنم بھی، ہاں جی تو ہمارا عمل کیا تھا؟ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 40 سال سے ہاں جی یہی باتیں چل رہی ہیں، ہاں جی وہ غدار، وہ برا، وہ برا۔ ہم نے جو بانیان پاکستان تھے ان کو بھی غداری کا لیبل لگا دیا ان کے اوپر۔ ہاں جی وہ بالکل ایسی ہے، ایوب ٹھیک ہے، خان کے میرے خیال ہے دور میں ہوا تھا ایسے بالکل۔ ایوب خان نے مطلب فاطمہ جناح کو، جی جی محترمہ فاطمہ ہاں جی جناح کو مطلب غدار کرا دیا صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور یہی وہ جو لوگ ہیں، سب سے پہلے تو اسی سول بندے سے اپنی ایکسٹینشن لیتے ہیں، اپنے پروگرام کے اوپر دستخط لیتے ہیں، ان کو اپنی ایکسٹینشن بنواتے ہیں، ہاں جی پھر اسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہوں تو کب تک اس سے کیا ہوا ہے؟ بالکل اس وجہ سے جب انہوں نے سیاستدانوں کی بے توقیری شروع کر دی ہاں جی اور پھر اور کسی طرف نہیں گئے، تو دیکھیں اس سے کیا ہوا ہے کہ پہلے تو دبی دبی زبانوں میں ہوتی تھی باتیں ساری، ہاں جی اور یہ جو انہوں نے ایک وہ بطور گوہر بٹ صاحب کے پالیا پوسیا اور وہ بڑا کیا، 3 بیاہ کرائے اور پھر اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھایا۔ ہاں جی تو بات یہ ہے کہ جب
ایک ایسا مورا انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدان کا قد بڑا ہوتا جا رہا ہے، ہاں جی اگر سیاستدان کا قد بڑا ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا کہ ایک بندہ ایسا انہوں نے لانچ کیا، اور جس کی بنا پہ یہ ہوا کہ کسی بھی ادارے کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہاں جی ایسی ہے چاہے عدلیہ ہے، بالکل چاہے دوسرے ایگزیکٹو آرڈر ہیں، بالکل ایسے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ آرمی کے ادارے ہیں مطلب جتنے بالکل مین سٹون تھے اپنے نیشن کے، ان سب کی انہوں نے پنجابی کہتے ہیں ٹگے ٹوکری کر دیتی. ہاں جی بالکل اور بالکل پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں نا، پہلے کسی جج کو بات کرنے کے لیے، کسی آرمی چیف کو بات کرنے کے لیے، یا کسی اور کو ڈگنیٹی کو بات کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچتا تھا بندہ. ہاں جی ایسی بالکل آپ یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے کیا تربیت کی ہے کہ سب کو ٹگے ٹوکری کر دی. ہاں جی کیا ہوا اس کا؟ آپ کا اداروں کا احترام جو ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل اب ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، اپنے ڈگنیٹی قائم کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑے گا. بالکل اور بڑے ایسے دیکھیں، اس میں سے اداروں میں سے ہمارے خود ہی وہ لوگ ہیں جو خود اپنی ڈگنیٹی کو بھی انہوں نے داؤ پہ لگایا، ہاں جی غلط فیصلے کیے، غلط ایکشن کیے، اور جس وجہ سے یہ ہوا کہ تمام معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا. اور جب یہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے پیروکاروں کی تربیت کرے. بالکل اسی طرح ہی. اور 9 مئی جیسے حالات نہ ہوں، 9 جیسے واقعات نہ ہو، یہ کون سی تربیت ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے ملکی تنصیبات پہ چڑھائی کر دیں، ان کو تباہ برباد کر دیں. یہ اپنے ادارے ہیں، قومی ادارے ہمارے اپنے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ستون ہے ان کے اوپر، تو ان کے جتنی دیکھیں نا، اتنا ان کو جتنا ہم پروموٹ کریں گے اتنا ہی ملک کی بہتری ہے. بالکل ایسے. اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو اپنی اقتصادی پوزیشن ہے اس کو اس لیول پہ لے آئے ہیں، اس لیول پہ ہم لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں دنیا سے، اور کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان جیسے لیڈروں کے اوپر. بالکل تو بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈر کو بھی صاحب کردار ہونا چاہیے. ہاں جی جو بھی صاحب کردار تھے انہوں نے بڑا ارن کیا. ابھی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے، مطلب میں بعد کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں، ان کی آج بھی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے جو کیا. ہاں جی وہ واقعہ جو اس میں یاد ہے کہ سپرڈنٹ نے جا کے پوچھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے نے کہا بتاؤ میرے والد کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی سر شاہ نواز. اس نے کہا ضیاء اللہ کا نام بتاؤ، اس کے والد کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا یہی فرق ہوتا ہے ایک ملازم اور ایک سیاستدان میں اور ایک لیڈر میں. بالکل. تو بات ادھر سے ادھر ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لانا ضروری تھی کہ ہم نے کیوں غلط فیصلے کیے. بالکل اپنی پسند کے حوالے سے یہ اچھا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے، اس کو طے کر دو. ہاں جی تو یہ کیا ہوا؟ ملک کا نقصان ہوا. اب دیکھیں جو 24ویں نمبر پہ معیشت تھی اب 47 نمبر سے بھی پیچھے جا رہی ہے. کیا کیا اس کے لیے؟ ہاں جی یہی میاں صاحب نے جلسے میں بھی دل کی باتیں کی نا کہ ہمیں اگر مسلسل وقت دیا جاتا 23 سال، اگر ہم اگر اس طرح ترقی کرتے رہتے تو آج ہم کہاں سے کہاں دیکھیں ان کا 3 یا 4 سال کا دور ہے. مطلب جو 3 دفعہ آئے ہیں نا پہلے وزیر اعظم، 3 دفعہ کا وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا ٹوٹل پیریڈ کنکلوڈ کر لیں تو کتنے ہیں؟ 8 سال ہے، 8-9 سال ہوں گے. ہاں جی 9 سال. ہاں جی تقریباً 8-9 سال ہو گئے سارے. تو اس 8-9 سال میں اگر ان کو یہ 3 پیریڈ ملتے تو کم از کم 15 سال تو ملتے نا. بالکل ایسی ان کے تو جو ہے وہ اپنا ٹینیور بھی وہ جو ایک ردم انہوں نے شروع کیا تھا جس سپیڈ سے وہ کام کر رہے تھے، بالکل وہ آگے آ جاتا، اور جو بعد میں آتا وہ بھی اسی سپیڈ کو آگے چلانے کی کوشش کرتا. لیکن جو بعد میں آئے انہوں نے کہا جی ہاں یہ ملک اتنی ترقی کر رہا ہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ بندے کا قد بڑا ہو گیا، اس کو اب طے کر. بالکل. تو اس لیے ہم نے جب تک مل جل کے سوچ سمجھ کے اپنی چیزوں کے اوپر، اپنے اس کی گئی غلطیوں کے اوپر غور نہیں کرنا، ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرنا، اور خدا کے خوف کو سامنے نہیں رکھنا کہ ہم نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی جگہ پہ حساب دینا ہے. بالکل. تو وہ پھر
بالکل ایسی ہی ہے جی. اب ہم نے یہی ایمان بنا لیا ہے کہ اس کو بےزتی کر دو، اس کی لاف آ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، ہاں جی. تو یہی ہماری کامیابی. یہ نہیں کامیابی. بالکل. جب تک آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، جب کسی کو عزت نہیں دیں گے، ہاں جی. کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی صورت میں بھی آپ چلے جائیں، کسی اینگل میں بھی چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسی ہی ہے جی. یہی چیزیں ہیں جو اخلاقیات ہیں جو کسی بھی قوم کا کردار جو ہے اس کو واضح کرتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کہاں پہ لیک کیا ہے، اور میاں صاحب نے جو دل کی باتیں کی ہیں ان کو بھی مزید ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.